آج ان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں جناب، جسٹس صاحب یہ فرمائیں کہ پاناما کیس بڑا اہم کیس رہا اور اس میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا گیا اقامہ کی بنیاد پر۔ کیا آپ کو اس کیس میں کچھ نقائص نظر آتے ہیں اس فیصلے میں؟ دیکھیں جی، میں 2014 میں سپریم کورٹ میں ہی تھا۔ 15 دسمبر کو میں ریٹائر ہوا، اور وہاں ایک پریس کانفرنس، ایک دھرنا ہوا تھا، عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اس دھرنے میں سے جاوید ہاشمی صاحب جو تھے، میں اور جاوید ہاشمی صاحب اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے، ہم اکٹھے بھی رہے بنگلہ دیش نام منظور تحریک میں۔ جی جی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نکالے، جی۔ اور ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے دیکھا آپ اس وقت سپریم کورٹ کے سپریم جج کورٹ ہیں۔ میں تھے۔ تو میں نے کہا کہ یار ناصر الملک صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں، اور ناصر الملک صاحب تو بڑے ٹھیک آدمی ہیں، کوئی اس قسم کا وہ بندے نہیں لگتے کہ انہوں نے کوئی بات چیت کر لی ہو کسی کے ساتھ۔ مجھے یقین تھا اس سلسلے۔ خیر وہ وقت گزرتا گیا، اور پھر نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نکالا پاناما کیس میں۔ وہ تو جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا کے دور میں نکالا۔ ہاں، لیکن جی بات یہ ہے کہ وہ اب پتہ نہیں کس سے ان کی بات ہوئی ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ جاوید ہاشمی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس کا مطلب ہے اس میں حقیقت تھی جیسے وہ بعد میں ظاہر ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ تو یہ پریس کانفرنس میں نے آپ کو کہا انہوں نے کی، اور یہ پھر ہوا، یہ کام تو ہوا نا، پھر سپریم کورٹ نے ہی نکالا نواز شریف صاحب کو۔ آپ بطور جج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا اقامہ کی بنیاد پر نااہلی کا؟ دیکھیں جی، بہت سارے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جن کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اچھے دل سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے جو ہیں درست نہیں ہیں۔ ان میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، کب سے چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی بھی جو سارا شور ڈالتی تھی، اور اس طرح کے کئی فیصلے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے۔ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا یہ تو دونوں نواز شریف دور میں بطور جج جو ہے ایلیویٹ ہوئے تھے۔ بظاہر تو نواز شریف سے ان کے معاملات اچھے تھے، کیا ان کے درمیان کوئی ذاتی عنات، کوئی مشکلات، کوئی تحفظات پیدا ہو گئے تھے؟ جب ان کا سال پورا ہوا ایڈیشنل جج کے طور پہ، تو ان کو کنفرمیشن کے لیے ریکمینڈ کر دیا چیف جسٹس صاحب، جو مجھے پتہ۔ تو جب یہ نواز شریف صاحب نے بھی آگے بھیج دیا، اس وقت پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ صاحب۔ رفیق تارڑ صاحب۔ تو رفیق تارڑ صاحب نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ ان کو ابھی ایکسٹینڈ کیا جائے، ان کو 1 سال کے لیے۔ تو وہ جو مجھے پتہ ہے اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں میرا لوگوں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ کو ملنے کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس آئے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب اس کو نہیں، اس بات پہ اڑے رہے، تو وہ پھر انہوں نے پریزیڈنٹ والی جو بات تھی اس کو مان لی۔ یعنی جو صدر رفیق تارڑ نے مستقل تعیناتی کو منظور نہیں کیا جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا کی، اور ایک اور تھے میاں ظفر یاسین صاحب۔ اچھا تینوں کی نہیں مانے، تینوں کی میں ان کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ناراض ہوئے ہوں گے جج صاحبان؟ دیکھیں جی، وہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تکلیف تو آدمی کو ہوتی ہے کہ باقی بیچ کے جو جج صاحبان ہیں وہ اوتھ لے لیں، اور یہ ان کی اوتھ نہ ہو، اور یہ اچھے قابل آدمی تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جج صاحب ویسے کیا کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے ناراضگی ہو جائے، کسی سے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور پھر اس کا کیس سامنے آ جائے، تو کیا وہ کیس سننا چاہیے؟ کیا اس کے خلاف اپنی نفرت یا دشمنی کا اظہار کرنا چاہیے؟ کوڈ آف کنڈکٹ ججز کا کیا کہتا ہے؟ راج صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہر جج جو ہے وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس میں فیصلہ زیادہ نہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اس کیس میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا
یہ کوئی ایسی بات تھی کہ یہ ناراض تھے یا ایسی بات اس کی وجہ سے یا کوئی بات چیت ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ فیکٹس ہیں کہ یہ کنفرم نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ بعد میں جج بن گئے سپریم کورٹ کے، پھر چیف جسٹس بھی بن گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں جی کہ ججز کا جو اپنا معاملہ ہے اس کے بارے میں کنڈکٹ کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے دوبارہ FBR کے سامنے جواب دہی کے لیے طلب کر لی ہے ان کی بیگم کو۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا ہے اور انہوں نے اس ریفرنس کو چیلنج کیا تھا۔ مختصر فیصلہ آیا ہے، ابھی اس کی گراؤنڈ جو ہیں وہ آنی۔ ہاں، لیکن یہ ضرور انہوں نے کیا ہے کہ اس ریفرنس کو تو ختم کر دیا ہے، لیکن ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایڈ کر دی ہے کہ FBR کے سامنے فائز عیسیٰ کی بیگم اور بچے جو ہیں دونوں وہ پیش ہوں اور اپنا کیس جو پیش کریں، اور FBR جو ہے وہ 7 دن میں ان کو نوٹس دے گا، اور پھر پتہ نہیں 40 دن میں یا 45 دن میں وہ FBR فیصلہ کرے گا، اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں اگر ان کا معاملہ بھیجے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور چیف جسٹس اس کو دیکھ لے گا۔ اب بھیج دیا ہے تو اس میں جو لکھا ہے کہ بھئی ان کے بچوں کا نوٹس ان کے مکان کے سامنے لگایا جائے، دروازے پہ، یا وہ پیش ہوں اتنے دنوں میں، نہ بھی ہوں تو فیصلہ کر دے۔ تو یہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جج کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب عام لوگوں کے حوالے سے بھی بات کریں کہ بطور جج آپ کا طویل کیریئر رہا، یہ جو ضمانت کا اختیار ہے ججوں کے پاس، اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے، تاریخ پہ تاریخ۔ میر شکیل الرحمان کیس ہے، آہد چیمہ کیس ہے، تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے۔ تو کوئی کیا اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس معاملہ ہے تو جج صاحبان جو ہیں اپنی کنوینئنس کے مطابق تاریخ ڈال دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ نوٹس کرنا ضروری ہے۔ نوٹس جو میر شکیل الرحمان کا کیس ہے وہ بھی اخباروں میں ہی میں نے پڑھا ہے کہ ان کا جو نوٹس پہلے بینچ نے کیا، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے کیسز کو دیکھ رہا تھا، لک آفٹر، اس کے بعد وہ دوسری دفعہ وہ کیس غالباً نہیں لگا، یا بینچ ٹوٹ گیا، نیا بینچ بنا، وہ بیٹھا نہیں۔ تیسری دفعہ لگا، ایک بینچ بنا، اور اس بینچ نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے پڑھا نہیں، اور اس کو رکھ دیا۔ حالانکہ اس کو ایک ضمانت کا معاملہ تھا، کیونکہ وہ ریٹ پٹیشن تھی، لیکن ضمانت کا معاملہ تھا، اگر بنتا تھا تو اس کو گرانٹ کر دیتے، نہیں بنتا تھا تو خارج کر دیتے۔ چلو کر دیا، پھر وہ بینچ کو انہوں نے توڑ دیا اور نیا بینچ بنا، اور نئے بینچ نے جو وہی منڈے کو لگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کا ایک جو پیرا وائز کمنٹس ہیں یہ ایک جج کی فائل پہ نہیں، تو اب اس کے لیے 2 ہفتے کے لیے ارجن کر دینا یہ ذرا نامناسب سا آرڈر لگتا ہے۔ کہ کسی کی آزادی کا معاملہ ہے، بنتی ہے اس کی بیل تو گرانٹ کریں، نہیں بنتی تو خارج کر دیں۔ آپ چیف جسٹس رہے ہیں، ججز کا انتخاب بھی آپ کے زمانے میں ہوا، کتنی انٹرفیئرنس ہوتی تھی؟ دیکھیں جی، میں چیف جسٹس کے طور پہ تو ڈھونڈتا رہا کہ کوئی اچھے جج صاحب مل جائیں۔ میرے پاس کوئی 35 جج تھے اور 25 سیٹیں خالی تھیں، لیکن مجھے نہ ملے اس قسم کے آدمی جس طرح کے چاہیے تھے۔ میں پورے ججز تو نہیں فل کر سکا، لیکن ایک واقعہ ضرور ہوا اس کے دوران کہ ایک دفعہ مجھے میرے سیکرٹری نے بتایا کہ ISI کے کوئی جرنیل صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کرا دیں بھائی۔ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا آپ جج رکھ رہے ہیں؟ میں کہا ہاں جی رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فلاں فلاں آدمی کو بھی جج بنا دیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ لیفٹیننٹ جنرل بناتے ہیں لوگ؟ بناتے۔ تو میں نے کہا پھر میرا بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل بنا دو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں جی ہو سکتا۔ تو میں کہا یہاں ہم ریوڑیاں بیچ رہے ہیں۔ تو یہ پھر ٹیلی فون بند ہو۔ تو اس لیے اس دور میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی، اور انٹرفیئرنس بھی اسی وقت ہوتی ہے جب لوگ کوئی تھوڑا سی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔